اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین۔ پی ٹی وی سے ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین کے ساتھ آپ کا میزبان شبیر ابو طالب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرا آپ کا ساتھ رہے گا اس ماہ پر نور کے آغاز سے 12 ربیع الاول تک روزانہ۔ ہماری یہ نشریات رحمت للعالمین جس کا بنیادی مقصد ہے کہ ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم پہلوؤں کو بلکہ تمام پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً سیرت مصطفیٰ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا ایک سبق بھی دیتا ہے اور بہترین ذریعہ ہے۔ ان موضوعات پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود رہیں گے وطن عزیز پاکستان کے مشہور و معروف اسکالرز اور ممتاز علماء کرام، جبکہ ثنا خوانہ رسول بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت بھی پیش کریں گے۔ یہی نہیں بلکہ ہماری اس نشریات رحمت للعالمین میں نوجوان مقررین سیرت مصطفیٰ کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے خوبصورت تقاریر بھی فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جب ہم ماہ ربیع الاول شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اجاگر کریں۔ ہمارے اس نشریات رحمت للعالمین کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم حب رسول کو پیدا کریں، اور حب رسول کو پیدا کرنے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بزرگوں کا وہ قول ہمارے سامنے آتا ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ رب تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ سارے موضوعات ان کا ہم احاطہ کریں گے اس نشریات میں، اور جس جذبے کی میں نے آپ سے بات کی حب رسول کی، یہ جذبہ ویسا ہی جذبہ جو سیدنا صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم میں تھا، وہی جذبہ جو حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا کائنات میں تھا، وہی جذبہ جو حضرت بلال حبشی، حضرت صہیب رومی، حضرت سلمان فارسی میں تھا۔ ان تمام اکابرین نے، صحابہ کرام نے جس طرح سے محبت رسول میں ڈوب کر اپنی زندگی گزاری، ہم اس نشریات کے ذریعے کوشش کریں گے کہ جب 12 ربیع الاول تک اس پروگرام کا، اس نشریات کا اختتام ہو تو ہم اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا کر سکیں۔ پہلے چلتے ہیں تعارف کی طرف۔ میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں ہمارے آپ کے محترم حضرت علامہ مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں نوجوان عالم دین، بہت ہی پیارے انداز میں گفتگو کرتے ہیں حضرت علامہ مفتی مدنی رضا صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی پیارے نوجوان اسکالر جناب حافظ احمد یوسف صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم اور السلام۔ ثنا خوانہ رسول کی میں نے بات کی جو بہترین اور خوبصورت انداز سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں گے، موجود ہیں ہمارے ساتھ قاری اسد الحق صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ چاروں معزز مہمانان گرامی کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور رحمت للعالمین کے نام سے منسوب ہماری اس نشریات میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حب رسول مفتی صاحب آج ہمارا موضوع ہے، اور ایک سوال جو ہے وہ ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے کہ جب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، جب ہم سرکار کی زندگی کے مختلف گوشوں پر گفتگو کرتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ہم اپنے اندر ایک مسلمان کی حیثیت سے کیا تبدیلی لا سکتے ہیں کہ جس سے پتہ چلے کہ جن سے محبت کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں ان کی سیرت کی کوئی جھلک ہماری شخصیت میں بھی نظر آ رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی وساطت سے اور پاکستان ٹیلی ویژن کی اس اسکرین کے اس پار اور اس پار جتنے بھی اہل محبت تشریف فرما ہیں، میں سب کو ربیع الاول کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی برکت سے امت مسلمہ کو عروج عطا فرمائے، آمین، اور اور سب کو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی کاملیت سے سرفراز فرمائے، آمین۔ آپ نے بڑی بنیادی بات کی اور بنیادی نقطہ اٹھایا ہے کہ محبت رسول پر بات تو ہم کرتے ہیں، اور یہی ہمارے ایمان کا اثاثہ بھی ہے، ایمان کی بنیاد بھی ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ بے شک ہماری نماز، ہماری عبادات، ہمارے روزے، ہماری جتنی بھی نیکیاں ہیں، ان سب کی جو اصل ہے وہ ایمان اس کی بنیاد ہے، اور ایمان کی اصل جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا پیغام کہ جو توحید و رسالت کے اس کو قبول کرنا، ارکان اسلام کا اقرار کرنا، اور دل سے تصدیق کے بعد اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنا۔ واہ، ظاہر ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کسی کے کردار میں وہ جھلک نظر آئے کہ جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ہے،
تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس شخصیت کی اہمیت دل کے اندر کتنی ہے آپ کی. واہ واہ واہ. ظاہر جب اہمیت ہوگی تبھی اس کی بات کو قبول کیا جائے گا. جب حضور کی تشریف آوری اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس کائنات میں تشریف فرما ہونا اس کائنات کی اصل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا اور آپ کا وجود مرہون منت ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا. تو سب سے پہلا حق تو میری اور آپ کی ذات پر یہ بن جاتا ہے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے اور جو شخصیت ہے اس کی اہمیت کو اپنے دل میں اجاگر کریں. کیا بات. اب اس اہمیت کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس بات کو جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا اور اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ صدقہ ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا. کیا بات. جب اس بات کو جان لیا تو اس کا مطلب یہ کہ ہم یہ جان لیں اس بات کو کہ ہم پر جو سب سے بڑا اللہ کا احسان ہے وہ احسان مصطفیٰ کی صورت میں ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ایمان والوں پر اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو ان میں مبعوث فرما دیا. اب یہ احسان ہے تو جس کا احسان آپ کی ذات پر ہوتا ہے نا، ظاہر ہے کہ اس محسن کا شکریہ بہت زیادہ ادا کیا جاتا ہے. اسی لیے پوری کائنات کے اندر اگر کوئی لقب محسن انسانیت کا ہے تو فقط ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. اس کے علاوہ میں آپ ایک دوسرے کے محسن ہو سکتے ہیں، گھر والوں کے محسن ہو سکتے ہیں، لیکن انسانیت کا احسان کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے. اسی لیے جس طرح رحمت للعالمین کا لقب کسی کے لیے نہیں ہو سکتا، اسی طرح محسن انسانیت کا لقب بھی سوائے حضور کے کسی کے لیے نہیں ہو سکتا. ایک بات تو یہ. دوسری گزارش یہ کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے اور ایک امتی کہتا ہے کہ مجھے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، میں حضور کے نام پہ اپنا تن من دھن سب قربان کر سکتا ہوں، تو پھر مجھے بتائیے کہ جب آپ اپنا تن من دھن سب قربان کرنے کے لیے تیار ہیں تو کیا تعلیمات مصطفیٰ آپ کی زندگی میں شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ واہ واہ. اسلام کے نام پر لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، مرنے کے لیے بھی تیار ہیں، مارنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن کیا اسلام کے نام پر جینے کے لیے بھی تیار ہیں؟ ایسی کوئی جھلک آپ کی شخصیت میں بھی نظر آتی ہے؟ ہاں، اگر آپ یہ کہیے صحابہ کرام علیہ رضوان، کیونکہ ظاہر ہے کہ اول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض یافتہ وہ ہیں، تو آپ دیکھیے انہوں نے تو اپنا مال تک قربان کیا. سرکار صدیق اکبر کی شان دیکھ لیجئے، حضرت عمر فاروق اعظم کا معاملہ، حضرت عثمان غنی کی بات دیکھ لیجئے، حضرت علی کی بات دیکھ لیجئے. تو یہ اور پھر اہل بیت اطہار کی قربانیاں ساری بات ہمیں بتاتی ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے، اہل بیت اطہار نے فقط اپنی ذات کو نہیں دیکھا، بلکہ اگر جان قربان کرنی ہے وہ قربان، مال قربان کرنی ہے وہ، اولاد قربان کرنی ہے وہ، سب کچھ. دو چھوٹی چھوٹی باتیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ جب میدان بدر میں حضور کے ساتھ تھے، میں کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا، کئی مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے، تو میں چاہتا کہ آپ کی گردن اڑا دیتا، لیکن میں نے کہا میرے والد محترم، میں نے خیال کیا اور اپنا رخ بدل دیا. سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میری تلوار ہوتی اور تیرا سر آ جاتا، میں یہ نہ دیکھتا میرا بیٹا ہے، بلکہ میں دیکھتا اللہ کے رسول کا دشمن موجود ہے. اللہ. تو یہ اس حد تک کی ذات. دوسرا معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیے. آپ سے پوچھا کسی نے کہ حضور کی محبت یا حضور کی شان یا حضور کا معاملہ آپ کے دل میں کیسا ہے؟ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو بڑے پیارے الفاظ لکھے وہ کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا نا کہ حضور کی محبت، حضور کی شان یا حضور کی جو محبت آپ کے دل میں اس کی کیفیت کیا ہے؟ کہا جس طرح کوئی شخص صحرا کے اندر موجود ہو اور اس کی سانس رک رہی ہو پیاس کی شدت سے اور اس کے حلق میں ٹھنڈا میٹھا پانی اڈیل دیا جائے، جس محبت کو محسوس کرے گا، جس انسیت کو محسوس کرے گا، کہا اس سے بڑھ کر ہم ذات پاک رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. تو خلاصہ کیا ہو گیا؟ نمبر ایک، حضور کے حق کو پہچانا جائے. نمبر دو، حضور کے احسان کو پہچانا جائے جو ہم پر کیا. اور نمبر تین، جو تعلیمات مصطفیٰ حضور لے کر کے آئے، جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ کی صورت میں بہترین ہمیں بیان فرمایا گیا، اس پر اپنی زندگی میں عمل کیا جائے. اور چوتھی گزارش میں کرنا چاہوں گا کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے، من اکثر شیئن اکثر ذکر ہو، کہ جس کو محبت ہوتی ہے، من احب شیئن اکثر ذکر ہو، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر کرتا ہے، تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، ویسے تو پورا سال، مگر خاص طور پر ان 12 دنوں میں ہماری خواتین، ہمارے بچے، ہمارے بزرگ سب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود پاک کی کثرت کریں. جب یہ کریں گے تو انشاءاللہ محبت رسول کی عملی تصویر آپ کی صورت میں نظر آنا شروع ہو جائے. بہت خوب، زبردست. اچھا مدنی رضا صاحب، یہ بتائیں کہ ہم نے بارہا دیکھا ایک کنیکشن ہے اللہ کا اپنے محبوب سے اور اللہ کے محبوب کا اپنے رب سے، کہ اطاعت کرو تو دونوں کی. پھر کہیں کہیں آتا ہے کہ
اگر کوئی گناہ گار چاہے تو اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائے اور مجھ سے توبہ طلب کرے، مغفرت طلب کرے تو میں معاف کر دوں گا۔ ایک کنیکشن آتا ہے، اذان میں ساتھ ساتھ ہیں، کلمے میں ساتھ ساتھ ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ حب رسول، جو کہ آج کا ہمارا موضوع ہے، کہ حب رسول ہی دراصل حب الہی یا اللہ سے محبت کا بھی ایک ذریعہ ہے؟ اولاً تو میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو ماہ ربیع الاول کی اس مبارک گھڑیوں کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، آمین۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان ایام کو اس انداز سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آئندہ پوری زندگی یہ ایام ہمارے لیے انقلاب کے طور پر ثابت ہوں۔ سبحان اللہ، آمین۔ آپ نے جیسے سوال میں کیا کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حب رسول جو ہے وہ حب اللہ کا ذریعہ ہے، تو یقیناً حب رسول جو ہے حب اللہ کا ذریعہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت مقدسہ نازل فرمائی، بڑی مشہور ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اس آیت مقدسہ کا جو شان نزول ہے، پہلے میں اس پہ کلام کرتا ہوں پھر اس کا ترجمہ میں ذکر کرتا ہوں کہ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو بعض جو یہودی وہاں پر موجود تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے، ان کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اچھا، تو ان کے اس طرز عمل کے جواب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قل اے محبوب آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تم میری اتباع کرو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پہلے تم محبت الہی تلاش کر رہے تھے، صحیح، لیکن نتیجہ یہ ہوگا کہ جب تم میری اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ واہ واہ واہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محبت رسول ہی ایک راستہ ہے کہ جس کو اپنا کر انسان جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے۔ بہت خوب۔ پھر اگر ہم دیکھیں کہ ایمان لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے ایک جو ذریعہ ہم اپناتے ہیں وہ عبادت الہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا، اس کی بندگی کرنا، یہ عبادت الہی بھی اسی وقت مقبول ہے جب دل میں محبت رسول ہو۔ کیا بات۔ ہم قرآن مجید کی آیت مقدسہ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، واہ، کہ اے نبی ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا، گواہ، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، تاکہ اے مومنو لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ اے مومنو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتعزروہ وتوقروہ، اور ان نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کرو، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صبح و شام تسبیح بیان کرو۔ واہ، اب آپ اس کی ترتیب دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ تم ایمان لے کر آؤ اللہ اور اس کے رسول پر، ایمان لانے کے بعد تم ان نبی کی تعظیم و توقیر کرو، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیا بیان بات کرو۔ ہے، واہ واہ۔ ترتیب کے بارے میں جو ہمارے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس ترتیب میں جانب اشارہ ہے کہ ایمان کے بعد عبادت سے پہلے سب سے امپورٹنٹ چیز اگر کوئی ہے تو وہ تعظیم رسول ہے۔ واہ واہ، اور اس کی مثال اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہمیں صحابہ کرام کی حیات طیبہ میں اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں نظر آتی ہیں۔ بے شک، ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس میں صحابہ کے درمیان جلوہ افروز تھے، تو ایک شخص آیا اور اس نے اس مجلس کو نگاہ ڈالی، مجلس پر نگاہ ڈالنے کے بعد جو ہے وہ واپس وہاں سے چلے گئے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے اس کے بارے میں فرمایا کہ کون ہے جو جا کر اس کا جو ہے وہ اس کے ساتھ اب میری نفرت کا اظہار کرے۔ تو جب صحابہ کرام میں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر اٹھ کر گئے تو دیکھا کہ وہ شخص جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اچھا، تو صدیق اکبر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ وہ تو نماز پڑھ رہا ہے۔ صحیح، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون ہے جو جا کر اس کو میری طرف سے قتل کرے۔ وہاں پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، جا کر دیکھا تو وہ شخص سجدے کی حالت میں تھا۔ واپس آئے اور سرکار علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ وہ تو نماز پڑھ رہا تھا، سجدے کی حالت میں تھا۔ صحیح، سرکار نے دوبارہ وہی کلمات ارشاد فرمائے۔ تو اس وقت پھر جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور جا کر دیکھا تو وہ شخص جو ہے وہاں سے جا چکا تھا۔ واپس آئے، سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ تو جا چکا ہے۔ صحیح، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اس کو قتل کر دیتے تو میری امت سے ایک فتنہ دور ہو جاتا۔ اللہ، اب آپ ذرا غور کریں کہ وہ جا کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ، لیکن اس کے باوجود سرکار علیہ السلام نے اس کو فتنہ قرار دیا۔ کیا بات، وجہ اس کی کیا تھی؟ مشارحین لکھتے ہیں کہ اصل میں وہ جب آیا نا، سرکار علیہ السلام کی مجلس کو دیکھا تو اس مجلس کو حقیر جانا، اور اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہاں بیٹھنے سے اچھا ہے میں کچھ جا کر عبادت کر لوں۔ اللہ، تو محفل مصطفیٰ کو جس نے حقیر سمجھا، نبی کریم علیہ السلام نے اس کو فتنہ فرمایا۔ کیا بات، اور اب یہ فرمایا کہ یہ
یہ جو لوگ ہیں یہ آخری دور تک نظر آتے رہیں گے، آخری دور تک ظاہر ہوں گے، اللہ، اور تم ان کی عبادتوں کو دیکھو گے تو ان کی عبادتیں جو ہے وہ اپنی عبادتوں کو تم حقیر سمجھنا شروع کر دو گے۔ یعنی اس سے محفل ذکر مصطفیٰ اور محفل مصطفیٰ کے تقدس اور اس کی فضیلت کا بھی جو ہے وہ بالکل ایسا اندازہ معلوم کر ہوتا ہے کہ اگر آپ اس محفل کو اس وجہ سے حقیر سمجھ رہے ہیں کہ اس کی نسبت سرکار علیہ السلام سے ہے، اس میں تعلق سرکار علیہ السلام کا ہے، تو پھر وہ ایمان آپ کو اس کے اوپر ٹیسٹ کرنا پڑے گا کہ یہ ایمان آپ کا مکمل ہے یا نہیں۔ تو عبادت ہو، ریاضت ہو، کچھ بھی مجاہدات ہوں، اس میں محبت رسول یہ پہلا معیار ہے۔ اگر محبت رسول نہیں ہے، اگر سرکار علیہ السلام کا دل میں جو ہے وہ ایک تعلق ہی نہیں ہے، آپ سے محبت کا جذبہ نہیں ہے، تو نہ آپ کا ایمان معتبر ہوگا، نہ آپ کی عبادات معتبر ہوگی۔ اسی لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اور بلکہ حق یہی ہے اور حقیقت یہی ہے کہ محبت رسول ہی وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر سب کچھ بیکار ہے۔ بہت خوب۔ اچھا حافظ صاحب یہ بتائیں کہ ابھی میں نے اپنے ابتدائیے میں بتایا کہ صحابہ کرام کی جو محبت رسول ہے، یا صحابہ کرام کا جو محبت رسول کا جذبہ ہے، یقیناً اس سے بڑا جذبہ تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت فرمائی کہ آج 1400 سال کے بعد بھی ہم تذکرہ جب کرتے ہیں کہ محبت رسول کیا ہے، تو سامنے مثال ہمارے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی ذات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سب سے پہلے تو میں پی ٹی وی کو یہ رحمت للعالمین ٹرانسمیشن سجانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تمام عالم اسلام کو ربیع الاول کے مہینے کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ شبیر بھائی، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، اہل بیت اطہار کی زندگیوں کو دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کس طرح ایمان پر ثابت قدم تھے اور کس طرح عبادات وہ کرتے تھے۔ یعنی ایمان کا کوئی بھی ایسا پہلو نہیں تھا جس پر وہ عامل نہ ہو، نبی کریم علیہ السلام کا کوئی بھی ایسا حکم نہیں تھا جس پر وہ عمل نہ کرتے ہوں، تو ایمان ان میں رچا بسا ہوا تھا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ ایمان ان کے دلوں میں نقش تھا۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ یعنی اتنی ایمان پر ثابت قدمی اور ایسا ایمان ان کا پختہ، اس کی وجہ ملتی ہے ہمیں حدیث پاک۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں 3 چیزیں جس شخص میں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا، اور اس میں سے ایک چیز کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے بڑھ کر محبت کرنا۔ تو چونکہ صحابہ اور اہل بیت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے تھے، وہ ایمان کی حلاوت انہیں نصیب ہو گئی، اور ایسی نصیب ہوئی کہ قرآن نے بھی اس پر مہر لگا دی کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اچھا، اب صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار یہ تو ہم نے جان لیا کہ بہت محبت کرتے تھے، لیکن کتنی محبت کرتے تھے؟ وہ محبت کا اسٹینڈرڈ کیا تھا؟ تو وہ محبت کا وہی اسٹینڈرڈ تھا جو قرآن نے بیان کیا۔ اب قرآن نے محبت کا کیا اسٹینڈرڈ بیان کیا؟ قرآن نے بیان کیا، کل اے محبوب فرما دیجئے، کیا فرمائیے؟ ان کان آباؤکم و ابناؤکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله۔ یعنی قرآن نے یہ بیان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت بندے کی ایسے ہونی چاہیے کہ بندے کی اللہ اور اس کے رسول سے محبت اس کے بیٹوں سے زیادہ ہونی چاہیے، اس کے والدین سے زیادہ ہونی چاہیے، اس کی بھائی بہنوں سے زیادہ ہونی چاہیے، اس کے خاندان سے زیادہ ہونی چاہیے، اس کے مال و دولت سے زیادہ ہونی چاہیے، اس کی تجارت جو ہے اس سے زیادہ ہونی چاہیے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور جو اس کے گھر بار ہیں اس سے بھی زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اب آپ صحابہ کرام اور اہل بیت کی زندگیوں کو دیکھیں، کیا معاملہ تھا کہ اپنی اولاد، اپنے آبا و اجداد، اپنے خاندان سے بڑھ کر حضور سے محبت کرتے تھے۔ جیسے مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جنگ کے میدان میں بھی اپنے جو ہے وہ دشمنوں کے روپ میں اگر رشتہ دار آ جاتے انہیں نہ چھوڑتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ مال تجارت وغیرہ، گھر بار وغیرہ ہجرت کے موقع پر سب قربان کیا۔ ایک صدا آتی کہ جہاد کے لیے کون دے گا؟ سرکار صدیق اکبر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ ہمیں معاملہ نظر آتا ہے۔ تو قرآن کا جو اسٹینڈرڈ ہے محبت کا، صحابہ کرام اس اسٹینڈرڈ کو پورا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ ایک صحابی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرے پاس نماز کی، روزے کی، صدقہ و خیرات کی کثرت نہیں ہے۔ یعنی نماز میں پڑھتا ہوں فرض، روزہ رکھتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں، کثرت نہیں ہے، نفل اور یہ کثرت نہیں ہے، لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی پوچھنے کا مقصد یہ تھا انجام کیا ہوگا، ملے گا کیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا، المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ ہوگا۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں آپ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں کہ آپ کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، اور
اتنی محبت کرتا ہوں کہ آپ کو نہ دیکھوں تو چین نہیں آتا. اور جب میں یہ سوچتا ہوں کہ میں مر جاؤں گا اور آپ سے جو ہے وہ ملاقات ختم ہو جائے گی تو میں پریشان ہو جاتا ہوں. اور جب میں یہ سوچتا ہوں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ مقام اعلیٰ اور عرفہ عطا فرمائے گا تو میں کہاں ہوں گا, تو میں تو پریشان ہو جاتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی کیسے فرمائی, وہ محبت کا اجر کیسے دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اے محبوب ان سے کہہ دیجئے غم نہ کریں, یہ آپ کے ساتھ ہی ہوں گے. پھر ہم حضرت علی کی محبت دیکھیں اور دیگر اصحاب کی محبت دیکھیں. اور پھر شبیر بھائی ایک آخری بات کہ محبت وہ ہے الفضل ما شہدت بالعادہ, فضیلت وہ ہے کہ جس پر دشمن بھی گواہی دے. تو حضور کی محبت جو صحابہ کرام حضور سے محبت کرتے تھے اس کی گواہی دشمن نے بھی دی کہ کیسر و کسرا کے دربار انہوں نے دیکھے, وہ محبت نہیں پائی جو صحابہ کرام کو حضور سے تعلق. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار نے جو محبت کا پیمانہ سیٹ کیا ہے, جی جی, اور آپ تینوں کی گفتگو کا جو خلاصہ یہ ہے, مرکزی خیال, سینٹرل آئیڈیا یہ ہے کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی شخصیت میں ایسی تبدیلی لائیں کہ جو ہمیں دیکھے وہ کہے کہ امتی ایسا ہے تو ان کا نبی کیسا ہوگا, کوئی نہ کوئی تبدیلی نظر آئے. قاری اسد الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, خوبصورت ثنا خواں ہیں, وطن عزیز پاکستان کے بین الاقوامی شہرت یافتہ, کلام پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی, اور ان کے کلام سے یقیناً ہم اور آپ اپنے قلوب و اذہان کو منور کریں گے. قاری صاحب. احمد ازل ہی سے سینے میں ہے, حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے. میں یہاں ہوں, میرا دل مدینے میں ہے. عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو کہاں, عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو کہاں, جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے, جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. کیا مقدر ہے بو بکر و فاروق کا, کیا مقدر ہے بو بکر و فاروق کا, ان کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے, ان کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے. بے سہارا نہ سمجھے زمانہ مجھے, بے سہارا نہ سمجھے زمانہ مجھے, میرے آقا کا مسکن مدینے میں ہے. میں یہاں ہوں, میرا دل مدینے میں ہے.
خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پی ٹی وی سے رحمت للعالمین نشریات کے ساتھ جو ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات ہے. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں 3 نوجوان مقررین ہمارے سامنے ہوں گے اور ایک خاص موضوع ہم انہیں دیں گے اور موضوع ہوگا ایک شعر کا مصرع. چونکہ آج ہمارا موضوع رہا ہے حب رسول جس پر تینوں معزز علماء کرام نے گفتگو بھی کی ہے. تو آج جو ہم موضوع ان تینوں معزز ہمارے نوجوان مقررین کو دے رہے ہیں وہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ مصرع ہے, اس پر تقریر کرنی ہے انہوں نے, فن خطابت کے جوہر دکھانے ہیں اور جو بھی اس میں کامیاب ہوں گے اس کا فیصلہ ہمارے تینوں معزز علماء کرام فرمائیں گے اور انشاءاللہ تعالی جیتنے والے کو ایک اچھا سا تحفہ بھی ہم یہاں سے دیں گے جو کہ کراؤن فوڈس نے ہمارے لیے اور ان معزز ہمارے پیارے سے مقررین کے لیے بھیجا ہے. تو پہلے ہمارے مقرر ہیں حسن الیاس, تشریف لائیے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. صدر علی وقار. اور جسے یہ مذکورہ رمز سمجھ میں آ جائے اس کے دل میں حضور کی محبت عین فریضہ ہے, اور جو اس سے ہٹ کر زندگی گزارے وہ اسفل السافلین کا لقب پاتا ہے. یہی وجہ ہے صدر علی وقار جس نے حضور کی محبت اپنے دل میں رکھی اس کو دنیا میں عزت ملی ہے. یہی وجہ ہے کہ حسین ابن علی کربلا کے میدان کارساز میں ان الحق کا نعرہ بلند کر کے نانا سے وفا نبھاتے ہوئے یزید کی بیعت سے انکار کرتے ہیں. یہی وجہ ہے صدر علی وقار کہ دنیا آج بھی ان کا نام شجاعت کے علم برداروں میں شامل کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ حسین ابن علی کے پیروکار دین اسلام کے پیروکار کہلاتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جو محمد سے وفا کرے گا اس کا جہان ہی نہیں بلکہ لوح و قلم بھی اس کے ہیں ذی وقار. پھر چاہے وہ تپتی ریت پر احد احد کی صدا لگانے والا حبشے کا بلال ہو یا پھر اسلام کی پہلی خاتون شہیدہ حضرت سمیہ ہو, پھر چاہے یمامہ میں 300 حفاظ کرام ہوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کہ منم غلام رسول خدائے صلی اللہ, قسم خدا کی میری جاں فدائے صلی اللہ. فلک کے رنگ زمیں کی مٹھاس گل کی مہک تمام عطا ہے بے شک عطائے صلی اللہ. بہت ماشاءاللہ, شکریہ آپ کا. حافظ احمد صاحب پرجوش لفظوں کا استعمال کیا کہیں گے؟ جی ماشاءاللہ اوورال تو تقریر ان کی اچھی تھی. ایک چیز ٹائم شاید تھوڑا سا انہوں نے زیادہ لیا, 2.5 منٹ سے کوئی 20 25 30 سیکنڈ یہ اوپر ہو گئے. اور سیکنڈ یہ کہ اسٹارٹ میں جو تھا نا وہ یادداشت تھوڑا ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی لیکن آگے ردم میں آ گئے تھے. بہت خوب. تشریف لاتی ہے نیرین شیخ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. بیت المقدس فتح ہو چکا ہے. جب سارے جہان میں مسلمانوں کی عظمت کے چرچے ہو رہے ہیں وہاں عمر بن خطاب ابو عبیدہ بن جراح کے گلے میں باہیں ڈالے رو پڑتے ہیں صدر علی وقار. فرماتے ہیں کہ عبیدہ ہم تو جاہل لوگ تھے, ہمیں تو عزت محمد عربی کی غلامی نے عطا کی, یعنی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ اس سوال کا جواب تھا کہ پرچم اسلام کیوں کر بلند ہوا. مسلمانوں کی کامیابیوں کا سبب صحابہ کرام کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جذبہ وفا تھا. وہ بلال کی پامردی اور استقلال تھا جو سینوں پر پتھر رکھے زبان سے لا الہ الا اللہ کی گردان جاری رکھے ہوئے تھے. وہ حضرت خباب کا شباب وفا تھا جو نیزوں کی نوکیں چبھونے کے باوجود بھی ٹھنڈا نہیں پڑا. یہ محمد سے جذبہ وفا ہی تو تھا جو زنیرہ کی آنکھوں کی روشنی چھن جانے کے باوجود بھی زباں پر نام محمد جاری رہا
اور پھر زمانے نے دیکھا کہ مسلمانوں کی عزت و حشمت کو 4 چاند لگے، مگر آج مسلمان تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم زبان سے تو عشق محمدی کا اقرار کرتے ہیں، مگر صحیح معنوں میں کوئی بھی محمد سے وفا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا صدر علی وقار، کہ تہذیب سے لے کر معاشرت تک اور آخرت سے لے کر عذاب قبر تک اسی سید السعادات، فخر موجودات، شاہ بشر و جنات اور مولا کائنات کی رحمت کے نقوش نظر آتے ہیں۔ امت کے مسائل کا حل سقراط، پلاٹو اور ہیگل کے فلسفوں میں نہیں، بلکہ اقبال کے اسی شعر میں ملتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، سبحان یہ اللہ۔ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جی مدنی رضا صاحب، بہت اچھی تقریر رہی۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ شاید کوئی غلطی آئے گی تو میں نوٹ کر لوں گا، لیکن مجھے یہ موقع نہیں ملا۔ بہتر ماشاء اللہ۔ جی نور الایمان تشریف لائیے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر، آپ اپنی امت کو بتا دیجئے اگر اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اسی پیغام کو اقبال جواب شکوہ میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد سے وفا کیا ہے، محمد سے وفا کے تقاضے کیا ہیں، یہ سمجھنے کے لیے 14 صدیوں قبل مکہ کی گلیوں میں دیکھتے ہیں۔ ابلتی ریت پر لٹائے گئے صحابہ، کانٹوں پر سلائے گئے صحابہ، کہیں زنجیروں میں باندھے گئے، کسی کے اعضاء بکھرے تو کسی کا لہو کعبے میں گرا، مگر قربان جائیے محمد کے ان وفاداروں پر کہ تکلیفوں کے باوجود بھی ان کی زباں کلمہ محمدی سے تر ہے، جو سراپا اطاعت ہیں۔ میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھیں اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے۔ پھر چشم فلک دیکھتی ہے کہ رب کا وعدہ پورا ہوا، لوح و قلم مرد مومن کے ہاتھ میں تھما دیے جاتے ہیں، ان کے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اہل مکہ کی اذیتیں سہنے والے فاتح مکہ بن کر سرزمین مکہ کو چومتے ہیں، کیسر و کسریٰ کی سلطنت ان کے قدموں میں ڈال دی جاتی ہے، کائنات کا ہر ذرہ غلامان مصطفیٰ کا تابع ہو جاتا ہے، خشک ہوتا دریائے نیل عمر کا خط ڈالتے ہی پھر جاری ہو جاتا ہے، سعد بن ابی وقاص کے لشکر کے لیے دجلہ خود راستہ بنا دیتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ محمد سے وفا وہ جذبہ ہے جو نور الدین زنگی کو روضہ رسول تک، صلاح الدین ایوبی کو بیت المقدس تک، محمود غزنوی کو سومنات، محمد بن قاسم کو سندھ اور احمد شاہ ابدالی کو پانی پت تک لے آتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ بحیثیت امت مسلمہ اگر ہم اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کرنا چاہتے ہیں، لوح و قلم کو پانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنا عہد وفا نبھانا ہوگا۔ نبی سے وفا کا مطلب صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے، ہمیں اپنے اخلاق کو آئینہ محمدی میں سنوارنا ہوگا، حال کو پیمانہ محمدی میں ناپنا ہوگا۔ پھر وہ دن دور نہیں جب خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ قربان ہو رہا ہوں محمد کے نام سے، عقبہ ہے آپ سے، میری جنت ہے آپ سے۔ شکریہ۔ بہت خوب ماشاءاللہ۔ جی مفتی صاحب کیسا کلام فرمایا بچی نے؟ میرے خیال میں تینوں مقررین میں جو سب سے بہترین کانٹینٹ پہ بیان کیا ہے وہ اس بچی نے کیا ہے۔ اچھا آپ تینوں کے پاس کچھ وقت ہے فیصلہ کر لیجیے۔ اگر میں اپنے اعتبار سے کہوں تو اس میں جو ہے نا وہ پہلی جو بھی لاسٹ میں جنہوں نے بیان کیا کانٹینٹ کے اعتبار سے ان کا کانٹینٹ مضبوط تھا اور مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے زیادہ اچھا کیا۔ اچھا یہ جو تھرڈ تھے مطلب وہ فرسٹ والے جنہوں نے لڑکے نے بیان کیا اس میں کچھ غلطیاں زیادہ تھیں، ان کی لفاظی اچھی نہیں تھی، مطلب الفاظ کی ادائیگی میں پرابلم تھی۔ تو میرے اعتبار سے میں اپنی رائے دے رہا ہوں کہ فرسٹ جو ہے ابھی جن لڑکی نے بیان کیا وہ، سیکنڈ جو ہے وہ جن دوسری بہن نے بیان کیا وہ، اور پھر اس کے بعد تھرڈ پر جو ہے وہ بھائی۔ جی وہی ترتیب کو جو ہے نا بدلنے تو یعنی آپ تینوں کا خیال ہے نور جی الایمان
آج کے اس مقابلے کو ون کرتی ہیں. جی جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تو آج کے اس تقریری مقابلے میں پہلا نمبر جس نے حاصل کیا وہ ہے نور الایمان، اور فرسٹ پرائز ان کو ملے گا کراؤن فوڈز کی جانب سے گفٹ ہیمپر ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ نے بہت اچھا خطاب کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات. خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین کے ساتھ. مفتی صاحب، جو گفتگو ہوئی ہے حب رسول کے موضوع پر، اس کا کچھ مرکزی خیال آپ بیان فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو بات ابھی تک ہم نے کی ہے اس کو مزید اگر آگے بڑھائیں تو دیکھیے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ محبت، تو ظاہر ایک یہ دل کے جذبے کی اور دل کی کیفیت کا نام ہے. اگر تو ہم اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً ہمیں اس بات کو جاننا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ ہم جس ذات سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، یا میں اور آسان کر دیتا ہوں جس ذات سے سب سے زیادہ محبت کا دعویٰ ہم کرتے ہیں اور جس کی محبت کا میں حکم فرمایا گیا، وہ فقط کائنات میں ایک ذات ہے، نبی پاک علیہ السلام کی. اب ظاہر ہے کہ جس ہستی سے میں محبت کرتا ہوں تو میری زندگی کا طرز عمل بھی انہی کی زندگی کے بتائے ہوئے تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے. یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو عادات و اطوار ہیں، حضور کی سنتیں ہیں، مجھے ان سے محبت کرنی چاہیے اور اس کا پھر عملی طور پر مجھے اظہار بھی کرنا چاہیے. ایک امتی ہو کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس نماز سے سب سے زیادہ محبت فرمائی ہو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور ہمارے ساتھ گفتگو میں محب ہوتے تھے، نماز کا وقت آتا تھا حضور ایسے ہو جاتے جیسے اجنبی ہیں. ہمیں جانتے تک نہیں. کیوں؟ کیونکہ اب اللہ کے رسول کی اللہ سے محبت یہ ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا نماز کا، لہذا سب اجنبی ہو گئے. اب اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا معاملہ. تو امتی کے لیے کیا ہے کہ جو چیز میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس ٹھنڈک کو حاصل کرنے کے لیے وقت پر نماز کو ادا کرنا تاکہ اللہ بھی راضی ہو، اللہ کے رسول کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا اظہار بھی ہو جائے. اچھا پھر نماز ہم پڑھتے ہیں تو کیا ہے کہ نماز کا جو پورا طریقہ، نماز کا حکم اللہ نے بیان فرمایا، جو طریقہ ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، یہ سب اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، مگر چونکہ طریقہ حضور نے ہمیں عطا فرمایا، اس طرح رکوع کرو، اس طرح سجدہ کرو، اس طرح تشہد میں بیٹھیں، ساری چیزیں. تو جب نماز پڑھ رہے ہوں گے وہ نماز بھی ہمیں حضور کی یاد دلا رہی ہوگی. یعنی حکم اللہ کا اور پھر یاد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. ارکان حج ہیں ہم ادا کرتے ہیں تو اللہ نے حج کا حکم فرمایا، لیکن کہاں کتنی دیر قیام کرنا ہے، کہاں کون سا عمل اختیار کرنا ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا. یعنی روزہ ہو، عبادات ہوں، زکوٰۃ ہوں، ارکان اسلام کو آپ دیکھ لیجئے اور اس کے علاوہ عملی زندگی کو دیکھ لیجئے. تمام کے تمام آپ کو ایک ذات نظر آئے گی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرنے والے ہیں. لہٰذا ضروری ہے کہ جب ہم لفظ محبت کا استعمال کرتے ہیں، ہم میں سے شخص کہتا ہے میں حضور کا بڑا عاشق ہوں. عاشق بہت بڑا درجہ ہے، عشق کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ بندہ فنا ہو جائے تب کہیں جا کر عشق کی منزل ملتی ہے. محبت کا اور غلامی کا دعویٰ اگر بندہ کرے، پہلا اسٹیپ تو غلامی ہے نا بھائی. غلامی کا مطلب سر نگو ہو جانا ہے، اپنے سر کو جھکا دینا ہے، جیسا محبوب نے کیا ویسا کریں، یہ غلامی ہے اور وہ محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو یوں سمجھیے ان سب چیزوں کو جب ہم کہتے ہیں ہمارے آقا تو ہم اپنے آپ کو غلام تصور کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے آپ کو محب رسول ایک جان رہے ہوتے ہیں، گردانتے ہیں ہم. تو بہت ضروری ہے ان باتوں کو کہ محبت کے ساتھ ساتھ جو جذبہ اطاعت ہے اس کو اپنی زندگی میں اگر ہم شامل کریں گے تو یقیناً
وہ کامیابی ملے گی. جو بچوں نے ڈیبیٹ میں وہ شعر پڑھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کیا بات. میں شعر کو تھوڑا سا لہجہ چینج کر کے پڑھنا چاہتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یعنی اگر وفا ہوگی تو ہم یہ تو کو یوں پڑھتے ہوئے چلے آتے ہیں تو تیرے کب ہوں گے لوح و قلم کہ جب تو وفائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار ہو جائے گا. پھر لوح و قلم بھی تیرے ہو جائیں گے. اور لوح و قلم کب تیرے ہوں گے؟ جب جو اللہ کے رسول سے محبت کرے گا. اور جب محبت کرے گا تو کیا ہوگا؟ پھر خدا بھی مل جائے گا, خدا کے محبوب بھی مل جائیں گے, ان کی محبت بھی مل جائے گی, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے داخلی جنت بھی ہو جائیں گے. بہت خوب. اچھا, کچھ لوگ ایسے ہیں جو ظاہری حلیے کو اپنا کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہی محبت رسول کا تقاضا ہے. کچھ اس پر گفتگو کریں گے کہ ہمیں باطنی جو اپنے معاملات ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کس حد تک ضرورت ہے؟ دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر ہم جب شریعت کے تقاضوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جب ہم یہ باتیں سنتے ہیں نا, اس میں ہم اپنا ایک اسٹینڈرڈ بناتے ہیں, اور اس اسٹینڈرڈ کو سامنے رکھنے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معیار کے مطابق ہم نے محبت رسول کا حق ادا کر دیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. شریعت کا مزاج کچھ اور ہے. آپ ظاہری حلیے کی بات کر رہے ہیں. اگر سرکار علیہ السلام کا فرمان آئے اور اس فرمان میں اگر کوئی شخص اپنی سوچ ملا لے نا, تب بھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے اوپر میں ایک ایگزامپل ذکر کرتا ہوں کہ سرکار علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ فلاں مقام پر جہاد کے لیے روانہ ہو جائیے گا صبح ہونے سے پہلے. اب صبح جو ہے وہ جمعے کا دن تھا, تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میرے پاس تیز رفتار گھوڑا ہے, میں اپنے ساتھیوں کو روانہ کر دیتا ہوں, میں بعد میں جا کر ان سے مل لوں گا. صبح جمعے کا دن ہے, میں سرکار علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کر لوں, اس کے بعد پتہ نہیں موقع ملے یا نہ ملے, تو جہاد بھی ہو جائے گا اور سرکار علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کرنے کا موقع بھی ملے گا. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے روز اس سوچ کے ساتھ جو وہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لے گئے. جب سرکار علیہ السلام نے نماز کے بعد دیکھا تو وجہ پوچھی, تو انہوں نے اپنی سوچ بیان کی کہ یا رسول اللہ, مجھے لگا کہ یہ آخری نماز ہے تو میں آپ کے پیچھے ادا کر لوں, بس میں جا کر اپنے ساتھیوں سے مل لوں گا. تو اب آپ ذرا غور کریں کہ سرکار علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرنے سے روکا نہیں اپنے آپ کو, صرف یہ ہوا کہ اپنے ساتھیوں کو پہلے روانہ کر دیا, خود جمعے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے رکے تھے. کیا بات ہے. اب اگر ہم اپنا اسٹینڈرڈ دیکھیں نا, تو ہم یہ کہیں گے کہ یار یہ تو جہاد بھی کر رہے ہیں, جمعہ بھی ادا کر رہے ہیں, ان کا مقام تو کیا ہو گیا, اور وہ صحابہ تو صرف جہاد کر رہے ہیں. لیکن سرکار علیہ السلام نے مزاج یہ بیان فرمایا, سرکار نے یہ بات بیان فرمائی کہ عبداللہ اگر تم پہلے روانہ ہو جاتے تو تم اگر 100 سرخ اونٹ بھی صدقہ کرو گے, یا ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر تم اتنا سونا صدقہ کرو جو زمین و آسمان کے درمیان کی جگہ کو بھر دے, تب بھی تم ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے جو پہلے چلے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہم نے صرف ظاہری حلیہ تو بدل لیا, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک سعادت کی بات ہے, لیکن یہ اصل نہیں تھا. ظاہری حلیے کے اندر جو واجبات تھے وہ آپ نے پورے کیے, اور اس کے بعد آپ کی باطنی جو واجبات تھے اس کو آپ نے کلیتاً ترک کر دیا. نہ آپ نے جھوٹ بولنا چھوڑا, نہ آپ نے جو ہے وہ دھوکہ دینا چھوڑا. نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کے بعد اس کاروبار پر بیٹھ رہے ہیں کہ جس کاروبار میں لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے, لوگوں کا مال کھایا جا رہا ہے. تو یہ حقیقتاً محبت رسول کے تقاضے نہیں ہیں. اور پھر اس پہ ترا یہ کہ ہم سامنے سے یہ کہیں کہ بھائی ہم نے حرام کاروبار کیا ہے اور حج عمرہ کر کے جا رہے ہیں, اور پھر سرکار کی بارگاہ میں ہم عرض کریں کہ یا رسول اللہ گناہگار امتی آپ کی بارگاہ میں آیا ہے, ہر سال ایسا کریں, اور ہر سال ایسا کریں. تو یہ مزاج شرع نہیں ہے. اسی لیے صرف ظاہری حلیے پر ہمیں توجہ کرنے کی بجائے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ ظاہری حلیہ بھی چھوڑ دیں, ایسا بھی نہ ہو. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار میں جو ہے نا وہ ظاہری حلیہ سے نہیں اپناتا, داڑھی سے نہیں رکھتا, کیونکہ مجھ سے جھوٹ نہیں بولا جاتا, گالیاں نہیں چھوڑی جاتی, جھوٹ کی عادت نہیں چھوڑی جاتی. ایسا بھی نہ کریں, وہ بھی چھوڑیں اور یہ بھی اپنائیں. بہت خوب. تو کامل درجے پر آپ جو ہے نا وہ محبت رسول کے تقاضوں کو پورے کرنے والوں میں شامل ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں. بہت خوب. جی حافظ صاحب کچھ اضافہ کریں گے؟ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے فرزند, تم سے اگر ہو سکے تو تمہاری صبح و شام اس حالت میں ہونی چاہیے کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے بھی کدورت نہ ہو, نفرت نہ ہو. اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے انس, یہ میری سنت ہے, اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا, جس نے میری سنت سے محبت کی, اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. یہ حدیث ہمیں پیغام یہ دے رہی ہے کہ اگر ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جنت میں رفاقت چاہتے ہیں, اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے دعوے دار ہیں, تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنی ہوگی, اپنے دلوں کو نفرت سے پاک کرنا ہوگا. کیونکہ دیکھیں, جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس دعوے کے کچھ تقاضے ہیں. جیسے دعوے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں, دعوے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کا ذکر کثرت سے کریں. اسی طرح حضور علیہ السلام سے محبت
کا ایک جو دعویٰ، اس کا جو ایک تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کو حضور سے نسبت ہو جائے ہم بھی اس کا ادب کریں، احترام کریں، اس سے محبت کریں۔ تو یہ جو امت ہے پوری، اس کی حضور سے نسبت ہے، تو ہر ایک سے شفقت سے پیش آئے، بڑوں کا ادب کرے، چھوٹوں پر شفقت کرے، اور یہی آج کا پیغام ہے۔ بہت خوب۔ میرے لیے، ہمارے لیے، اس پوری ٹیم کے لیے، پی ٹی وی کے لیے سعادت ہے کہ ہم اور آپ موجود ہیں رحمت للعالمین کی اس روح پرور نشریات میں، جو ماہ ربیع الاول شریف کی بابرکت ساعتوں میں آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آج ہمارا موضوع تھا محبت رسول، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ محترم ناظرین، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے پوری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، میری تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوتی، میں فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزے بھی پابندی سے رکھتا ہوں، میں باقی نفلی نمازیں بھی پابندی سے ادا کرتا ہوں، بس میں حضور سے محبت نہیں کرتا، تو ایسا شخص سمجھ لے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر آپ کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آج جب ہم محبت رسول کی بات کرتے ہیں تو یقیناً ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہیے جس میں سرکار فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ شخص مجھ سے یعنی محمد سے اپنی جان، مال، عزت، آبرو، اولاد، والدین سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے۔ پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے، عالم کفر اس بات کو جانتا ہے کہ اگر مسلمانوں کو ختم کرنا ہے تو ان کے اندر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ختم کرنا ہوگا۔ اگر چاہتے ہو کہ اسلام کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا جائے، تو ان میں محبت رسول کو نکال دیا جائے، ان کے قلوب سے عشق رسول کو نکال دیا جائے۔ اسی لیے آج کا ہمارا یہ موضوع تھا کہ حب رسول کیوں ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا کر دے۔ ہم اٹھتے بیٹھتے سرکار کا ذکر کریں، اٹھتے بیٹھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اپنے میزبان شبیر ابو طالب کو اجازت دیجیے، ایک کلام پیش کریں گے قاری اسد الحق صاحب، اور اس سے ہوگا ہماری آج کی اس نشریات کے اس پروگرام کا اختتام۔ جی قاری صاحب۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ ماہ ربیع الاول کو وہ آئے آقا کریم، ماہ ربیع الاول کو وہ آئے آقا کریم، ماہ نبوت مہر رسالت، ماہ نبوت مہر رسالت، صاحب خلق عظیم نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ پیاری صورت ہنستا چہرہ، منہ سے جھڑتے پھول، پیاری صورت ہنستا چہرہ، منہ سے جھڑتے پھول، نور سارا پا چاند سا چہرہ، نور سارا پا چاند سا چہرہ، حق کا پیارا رسول، اللہ اللہ اللہ
جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دے ذیشان